بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اگست کو جھنڈا کیوں لہرایا جاتا ہے اور 26 جنوری کو بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے؟ یہ 15 اگست کیا ہے، پھر 26 جنوری کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ 15 اگست کیا ہے، 26 جنوری کیا ہے۔ یاد رکھیں، سونے کا چڑیا کہا جانے والا یہ ہمارا ہندوستان، اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور تقریباً 250 سال تک انہوں نے اس ملک پر حکومت کی اور ملک کو غلام بنایا۔ تو انگریزوں سے ملک کی غلامی ختم کرنے کے لیے، انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے نوابوں نے ان کا مقابلہ کیا، جنگیں لڑی۔ نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے بڑے بڑے اکابرین نے جنگیں لڑی، انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کافی قربانیاں ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے دی۔ تحریک ریشم رومال چلائی گئی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قربانیاں جن کو ملک سے باہر قید کیا گیا، اور آخری ان کی تمنا تھی میں اگر ضعیف ہو جاؤں تو مجھے چارپائی پر بٹھا کر ملک کا سیر کرائے اور انگریزوں کے خلاف مجھے بھی لے کر چلے۔ انگریز کی حکومت میں مجھے سانس لینا بھی پسند نہیں۔ اس کے بعد ملک کے سارے باشندگان نے، ہر ایک قوم نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ ملک کے ہر ایک لوگ، ہر دھرم کے لوگ، ہر قوم کے لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے اور سب نے مل جل کر پھر ایک بار انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی، انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی، انگریزوں کے مقابلے میں آئے، اور یہاں تک کہ انگریز مجبور ہو کر ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کافی قربانیوں کے بعد 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا تو سب سے پہلے پردھان منتری، وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بنے۔ تو 15 اگست 1947 میں ملک آزاد ہوا، اسی لیے آزادی کی خوشی میں 15 اگست میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور 15 اگست کو جو جھنڈا لہراتے ہیں وہ لال قلعے پر لہرایا جاتا ہے، اور اس جھنڈے کو لہرانے والا پردھان منتری، وزیر اعظم ہوتے ہیں۔
تو لال قلعے پر 15 اگست میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اس جھنڈا کو پردھان منتری لہراتے ہیں، 15 اگست یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملک چلانے کے لیے کوئی دستور، کوئی آئین، کوئی قانون نہیں تھا، تو بڑوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ایک قانون بنائیں، ایک آئین بنائیں۔ تو قانون کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ اس کی صدارت میں ایک مسودہ تیار کیا گیا، قانون بنایا گیا، اور قانون کو بنانے کے لیے تقریباً 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگے، اور اس ممبر میں تقریباً 308 ممبر تھے۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد جب یہ تیار ہوا تو تمام 308 ممبروں نے اس کے اوپر دستخط کیا اور پارلیمنٹ میں اس کو سونپ دیا۔ پھر 26 جنوری 1950 میں پورے ملک پر اس آئین کو، قانون کو لاگو کر دیا گیا۔ تو آزادی کے بعد بھی 1950 تک انگریز کے بادشاہوں کے ماتحت ملک چل رہا تھا۔ اسی کے آئین جو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت جو 1935 میں ایکٹ بنایا گیا تھا، اسی ایکٹ کے تحت ملک چل رہا تھا۔ لیکن جب ہمارا آئین تیار ہوا 26 جنوری 1950 میں اس کا اعلان کیا گیا، لاگو کیا گیا، تو وہ آئین ختم ہو گیا، اور سب سے پہلا راشٹرپتی صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد ہمارے ملک کا بنا۔ تو 26 جنوری میں جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، وہ جو ہمارے ملک کا راشٹرپتی، جو ہمارے ملک کا صدر ہوتا ہے، وہی جھنڈا لہراتا ہے، اور یہ جھنڈا انڈیا گیٹ، راج پاتھ انڈیا گیٹ میں لہرایا جاتا ہے۔ تو فرق یہ ہے، 15 اگست میں لال قلعے پر وزیر اعظم جھنڈا لہراتے ہیں، اور 26 جنوری میں راج پاتھ انڈیا گیٹ پر صدر جمہوریہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ 15 اگست کا جھنڈا نیچے باندھا جاتا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جا کر کھینچا جاتا ہے، اور 26 جنوری کا جھنڈا اوپر ہی باندھ کر لہرایا جاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور اس آئین بنانے کے لیے جس طرح سے ہر قوم کے، ہر علاقے کے ممبر شامل تھے، اسی طرح سے ہمارے اکابرین بھی اس ممبر میں شامل تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین بھی اس ممبر میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 35 مسلمان شامل تھے اس ممبر میں۔ اسی آئین نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، بلکہ ہر ایک قوم کو برابر حق ہے، برابر حق ہے۔ یہ فرق ہے اس چیز میں۔